لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني يشرع اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معلم کتاب و حکمت کے عنوان پر گفتگو کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جیسا کہ باقاعدگی سے مجھے سننے والوں کو معلوم ہے اور ایک طویل عرصے سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ عام طور پر میرا جو بھی موضوع ہو وہ ذرا میرے اپنے کنٹرول سے بھی باہر چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی میں خود بھی انٹینشنلی پرپزلی آمدن جان بوجھ کر درمیان میں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت کرنے لگتا ہوں جسے الگ سے کسی مجلس میں بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوتی ہے کہ پوری مجلس پڑھی جا سکے، تو بیچ میں موقع ملتا ہے تو اس کا تذکرہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بات پھیلتی چلی جاتی ہے، اور کبھی کبھار بلکہ اکثر جو اصل موضوع ہے وہ ایک طرف رہ جاتا ہے، اشرا مکمل ہوتا ہے اور پتہ چلا کہ پھر بھی بات نامکمل رہ گئی۔ لیکن اب 45 سال 46 سال ممبر سے خدمت کرتے ہوئے ہو گئے اور ایک عادت بن گئی ہے، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو رہا، اور اگر بہت ہی شدید کوئی مجبوری ہوتی تو میں اس عادت کو بدلنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن جیسا کہ میں پہلی مجلس سے عرض کر رہا ہوں کہ اب میں تو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں۔ ہر سال کا ایام ازاں یہی سوچ کے گزارتا ہوں کہ زندگی کا یہ آخری ایام ازاں ہے، اور چونکہ نوجوان خطیبوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور بہت اچھے انداز و طریقے سے ممبر پہ تشریف لا چکی ہے، اور وہ ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا چکے ہیں جو میری مجالس اور خطابت میں آ گئی تھی، تو اب میں بہت زیادہ اس وقت پھر محنت کرنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ آج شاید یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا اپنا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے نا کہ عشرے کا موضوع ایک ہوتا ہے لیکن آیتیں میں الگ الگ تلاوت کرتا ہوں، تو شاید سرنامہ کلام کی آیت کو بدل بھی دیتا، لیکن چونکہ اب آج تو ہے ہی شب جمعہ، ایک طرح سے مجلس جمعے کی مجلس ہے، اور اس میں سورہ جمعہ کی آیت کی تلاوت نہ کی جائے تو ذرا عجیب لگ رہا تھا۔ معلم کتاب و حکمت کے نام سے کے عنوان سے آج بھی میں نے وہی آیت تلاوت کی، اور اب پچھلی تقریر میں یعنی کل رات کی تقریر میں ہم اپنے موضوع پر براہ راست آ بھی چکے ہیں۔ تو
ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کے لیے یہ آیت ضرور ہے۔ آج کی رات شب جمعہ، کل کا دن جمعے کا دن، اور سورہ جمعہ کی تلاوت کا ثواب کئی بار میں نے بیان کیا، اس عشرے میں بھی 2 مرتبہ مجلسوں میں یہ بات آ گئی۔ تو اب اس کی یہ والی آیت کہ جس میں اللہ اپنے حبیب کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کر رہا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیات ہی، جو ان کے سامنے آیات خدا کی تلاوت کرتا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ بناتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ 4 جو مقصد بیان کیے گئے، اس میں بھی ایک حسین ربط ہے، مگر اس جملے پر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ اس جانب بھی آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے کہ حکمت، وزڈم، علم تو آدمی کسی طرح سے بھی جوں توں کر کے حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ دین کے مختلف شعبے ہوں یا دنیا، لیکن اپنے علم کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کہاں پہ استعمال کرنا ہے، اس کے لیے دانشمندی کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور عقل کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، جس کا نام ہے حکمت۔ میں اکثر ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں اسمعی کا، عرب کا ایک بہت بڑا عربی زبان کا ماہر، تو دین وغیرہ سے اس کا زیادہ تعلق نہیں تھا، لیکن عربی زبان کا، لینگویج کا بہت بڑا ماہر تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر کے عالم میں تھا، اور اس کے بالکل برابر ایک بدو عرب بیٹھا تھا۔ بدو عرب یعنی جسے ہم کہیں کہ بالکل جاہل، الف کے نام لٹ بھی نہ جانے۔ اب یہ اسمعی سفر میں ہے، ساتھ میں وہ ہے، اور بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سفر کے عالم میں جو ان کا پسندیدہ کلام ہوتا ہے وہ اس کو گنگنانے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو شاعری سے شغف ہے، جو ذرا سا خالی بیٹھے ہوں، ریلیکس موڈ میں ہوں، جو ان کی پسندیدہ غزل ہے، جو ان کی پسندیدہ نظم ہے، وہ پڑھنے لگتے ہیں۔ نعوذ باللہ، جن لوگوں کو گانے بجانے کا زیادہ شوق ہے، وہ ذرا سے اگر ریلیکس موڈ میں ہوں، زیادہ تر انسان جب حمام میں نہانے جاتا ہے تو بہت ریلیکس موڈ ہوتا ہے، تو وہ حمام کا سنگر جو ہوتا ہے، باتھ روم سنگر، وہ اس کی زبان پہ آ جاتے ہیں گانے۔ اور اسی طریقے سے جو مذہبی لوگ ہیں، پتا ہے کہ یہ گانا بجانا تو سب حرام ہے، بلکہ اتنا بڑا حرام ہے کہ اللہ کا رسول اس کے خاتمے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، تو وہ لوگ پھر قصیدے اور ایام ازاں ہے تو نوحے ان کی زبان پہ ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ نوحہ خانی کی نیت سے نوحہ نہیں پڑھ رہی، خواتین ہیں، گھر کے کام بھی کرتی جاتی ہیں، نوحے بھی زبان پر، یہ میں شاید وقت زیادہ برباد کر رہا ہوں۔ تو اب عرب کا سب سے بڑا اسلام دشمن بھی اگر کوئی ہو پیغمبر کے زمانے میں، اور یا دین سے بالکل باہر ہو، یا اس کا اسلام سے تعلق نہ بھی ہو، تو قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جس کو عربی زبان آتی ہے تو اس کو قرآن پڑھنے میں یوں مزہ آتا، چاہے قرآن پہ اعتقاد نہ ہو، چاہے قرآن کو کلام خدا نہ مانے، لیکن خود قرآن، اس میں ایک سحر ہے، اس میں ایک جادو ہے، اس میں ایک کشش ہے، اس میں ایک ایسی فصاحت و بلاغت
کہ پیغمبر اسلام نے اپنے رسالت کے معجزے کے طور پر قرآن کو بھی پیش کیا. بلکہ شاید آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے امام بارگاہ علی رضا کے عشرے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول کا ایک طرح سے اہل بیت کو چھوڑ کر اصلی اور حقیقی معجزہ ہی قرآن ہے. اسی لیے قرآن کا نام ہے معجزہ خالدہ. باقی معجزوں کا نام معجزہ خالدہ نہیں. خالدہ یعنی جو قرآن میں ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، پرماننٹ، دائمی. قرآن پیغمبر کا معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے. باقی جو معجزات انبیاء ما سبق کے بھی ہوں یا پیغمبر کے اپنے بھی جو زندگی کے معجزات ہوں، وہ ہمیشہ کے معجزات نہیں. ہو سکتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کبھی اتنی ترقی کر جائے کہ جو کسی نبی کا معجزہ ہے وہ آج کسی بچے کا ایک عام سا مشغلہ بن کے رہ جائے. معجزات میں کئی جگہ یہ آتا ہے کہ سینکڑوں میل دور کی خبریں حجت خدا دیتی، اور یقیناً اس وقت کے اعتبار سے معجزہ ہے. لیکن اب آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اور جو کمیونیکیشن کی ترقی ہے تو اس کو ہم معجزہ نہیں کہیں. معجزہ خالدہ اگر ہے تو قرآن، کہ اسرافیل کے سور پھونکنے تک قرآن کا اعجاز اپنی جگہ باقی رہے گا. اور وہ کئی اعتبار سے قرآن معجزہ ہے تو پورا ایک الگ موضوع بن رہا ہے، میں کہیں سے کہیں جا رہا ہوں. لیکن جو کہ پیغمبر مؤلف قرآن بھی، جو ہمارا عنوان بھی. اور یہ بات میں نے اس لیے بھی کہی کہ آج میری اس عشرے کی 7ویں مجلس ہے تو شاید 7ویں مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ تھوڑا بہت مجھے امام زمانہ کے حوالے سے بات کرنا تھی، جو بعض وجوہات کی بنا پر ارادہ مجھے بدلنا پڑا. تو اس میں یہ ایک نقطے کو بھی مجھے ہائی لائٹ کرنا تھا. اب وہ موضوع تو میں نے بدل دیا، لیکن ایک آدھ بات ہر مجلس میں کوئی ایسی آ رہی ہے، اور آج کی رات تو خاص طور پر کہ شب جمعہ تو ہے امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات. جمعے کا دن تو اللہ نے رکھا ہی امام زمانہ کے لیے. ہفتے کے 7 دنوں کو جس طرح تقسیم کیا گیا، کل کا تو دن ہے، اور کل کے دن سے مطلب یہ ہے کہ آج سورج ڈوبا اور جمعہ شروع ہو گیا. تو امام زمانہ کے حوالے سے بات کے بہت سارے معجزات جو پہلے انبیاء کے معجزات گزرے، وہ آخری زمانے کی ٹیکنالوجی کی ترقی سے بنائے جائیں گے اور امام زمانہ کے دشمنوں کو دیے جائیں گے. کون سے دشمن؟ دجال ٹائپ کے، جو اپنے آپ کو یہ خود امام زمانہ ظاہر کریں گے اور یہ اپنے آپ کو امام زمانہ کا بہت ہی قریبی نائب ظاہر کریں گے. اور دلیل کے طور پر وہ معجزات لے کر آ جائیں گے جو ہم نے مثلا حضرت عیسیٰ کا معجزہ پڑھا، یا حضرت موسیٰ کا معجزہ پڑھا، یا دیگر انبیاء کے معجزے ہم نے پڑھے. کیونکہ وہ سارے معجزات ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کے بعد ایک عام انسان کے لیے بھی دکھانا ممکن ہو جائے گا. مگر قرآن معجزہ خالدہ، وہ ہمیشہ کا معجزہ ہے کہ جس کو اگر قرآن پورے عرب کے لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ ہمارا جیسا کلام لے کے آؤ، تو یہ چیلنج قیامت تک کے لیے. عربی میں چیلنج کو تحدی کہتے ہیں. لیکن جس وقت یہ قرآن نازل ہوا، اس وقت قرآن کے معجزہ ہونے کا جو پہلو سب سے پہلے آیا وہ اس کی فصاحت و بلاغت. ورنہ خالی یہی خصوصیت نہیں ہے قرآن میں. غیر عرب کے لیے قرآن کا یہ والا پہلو واضح نہیں ہو سکتا. جسے عربی نہیں آتی ہے اسے کیا پتا کہ عربی زبان کے اعتبار سے قرآن فصاحت و بلاغت کی کس منزل پر ہے، کہ عرب پکار اٹھے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں. لیکن یہ غیر عرب کیا سمجھے؟ اور پھر کیا وجہ کہ آج تک
ہمیں دنیا میں ایسے انسانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد مل رہی ہے، بڑھتی ہوئی تعداد، جو قرآن پڑھ کر اسلام لا رہے ہیں، جبکہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سیرت رسول کا ایک حصہ بھی ہے، معلم کتاب کی ایک تشریح بھی، جو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ والی چیز کو آج میں نہیں کہوں گا کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا، آج ایک قرآن کو نہیں، قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر بھی جو لوگ اسلام قبول کر رہے، تو وہ فصاحت و بلاغت والا جو قرآن کا معجزے والا حصہ ہے یا پہلو ہے، وہ تو نہیں ہے نا، وہ تو عربی زبان والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ جو انگریزی میں ترجمہ ہو گیا ہے، یہ انگریزی ترجمہ، یہ تو وہ نہیں، وہ چیلنج نہیں بنا نا۔ یہ جو قرآن کے اندر جو دوسرے علم و حکمت کے وہ پہلو ہے، اور قرآن نے اعلان کیا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور ہر تر اس کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ سارے قرآن کے معجزے والے پہلو ہیں، لیکن جب نازل ہوا اس وقت سب سے پہلے جو چیز قرآن کی اپیلنگ تھی وہ تھی فصاحت و بلاغت۔ چنانچہ جو لوگ مسلمان نہیں بھی تھے یا خالی نام کے مسلمان تھے، یا جو اسلام پر اعتراض کرتے تھے ہر وقت بیٹھ کر، وہ بھی قرآن کو پڑھتے تو رہتے تھے۔ جب تک رسول زندہ تھے تو وہ خالی قرآن پڑھتے نہیں تھے، رسول کی زبان سے سننا بھی چاہتے تھے۔ قرآن تو ویسے ہی جب پڑھا جائے جو اس کا فصاحت و بلاغت کا پہلو ہے، اور پھر اگر اس کی زبانی سنا جائے جس پر قرآن نازل ہو رہا، بہت ہی بھونڈی مثال دے رہا ہوں، بہت ہی بھونڈی مثال، شاید قرآن کی شان کے بھی خلاف ہو جائے، لیکن جیسے بہت ہی اچھا کلام ہو کسی شاعر کا، اور آپ کسی سے بھی سنیں لیکن کلام شاعر بزبان شاعر سنیں تو زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ اسی نے کلام لکھا ہے نا، اس کو تو ہر لفظ کے بارے میں معلوم ہے کہ کس نیت سے وہ یہ لفظ لایا ہے، تو کہاں پہ زور دینا ہے، کس طرح سے اس کی وضاحت کرنا، کوئی دوسرا آدمی اس انداز سے نہیں پڑھ سکتا۔ تو پیغمبر کی زبانی قرآن سننا، آج کی رات آپ کو کیا یاد دلا دوں کہ رسول خدا کی رات، ویسے تو ساری کائنات رسول خدا کی، لیکن ظاہری اعتبار سے آج کی رات پیغمبر کی وفات کی رات بھی ہے، اور پیغمبر کے بیٹے کی شہادت کی رات بھی ہے۔ پیغمبر کی زبانی قرآن سننے کے لیے تڑپتے تھے وہ لوگ جو سارا دن پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں، جو حسین کعبہ میں بیٹھ کے تالیاں پیٹتے ہیں تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکے، اور خود قرآن سننے رات کے اندھیرے میں آتے ہیں۔ یہ ہے وہ قرآن کی کشش، اور یہی چیز اہل بیت میں بھی پائی جاتی ہے۔ سارا دن جو قرآن کے دشمن، کعبے کے صحن میں آنے والے ہر آدمی کو روئی دی جاتی ہے کہ کان میں رکھ لو، قرآن نہ سن۔ ایران اور روم سے اسٹوری ٹیلرز کو بلایا جاتا ہے کہ تم وہاں کی اپنی بڑی بڑی کہانیاں لے کے آؤ، جیسے آج کل یہ ٹی وی کے سیریل چلتے ہیں، کتنے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کہ مومن بھی بعض اوقات قرآن کی محفل کو چھوڑ کے وہاں چلا جائے گا۔ بلائے جا رہے ہیں وہ قصہ خان جو سورہ لقمان کے شروع میں آیت آئی ہے، لہو الحدیث، جس سے مراد گانا بجانا بھی ہے، جس سے مراد یہ قصے کہانیاں بھی، تاکہ لوگ یہ دلچسپ کہانی سنیں، یہ ڈرامہ سیریل سنیں اور قرآن نہ سنیں۔ اور پیغمبر قرآن سنا رہے، تالیاں پیٹ رہے، شور مچا رہے تاکہ کان میں آواز نہ جائے، مگر یہی لوگ رات کے اندھیرے میں پیغمبر کے گھر کے چاروں طرف جا کے جمع ہوتے ہیں کہ جب پیغمبر رات کو نماز شب کے وقت اٹھتے ہیں اور تلاوت قرآن شروع کرتے ہیں۔ خدا بھی بعض اوقات ان لوگوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے اور ان سے مذاق کرتا بھی ہے۔ وہ تو کہیے کہ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں بجلی چمکی
پرانا زمانہ ہے، لائٹ وائٹ تو ہوتی نہیں تھی، تو اندھیرا اندھیرا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کوئی اور بھی ہے. لیکن اب جو بجلی چمکی سب نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھ لی، ارے بھائی تم یہاں، ارے بھائی تم یہاں، ارے بھائی تم یہاں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا وہ پہلو ہے کہ منکر بھی اس کی وجہ سے قرآن کو سننے کو تیار ہو. اور میں یہ عرض کروں کہ قرآن تو بہرحال قرآن ہے، قرآن کو کوئی بھی کلام میچ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہمارے پاس دو ایسے کلام ہیں کہ جو عربی زبان کی لذت سے، چاشنی سے واقف ہے. وہ اپنی تمام تر مخالفت اور دشمنی کے باوجود اس کے سحر میں کھو جاتے ہیں. ایک نہج البلاغہ اور ایک صحیفہ کاملہ. بہت زیادہ مصر میں ان دونوں پہ اس اعتبار سے کام ہوا کہ عربی زبان کا یہ ایک شاہکار ماسٹر پیس. بلکہ ہندوستان کے بھی بعض ایسے مدارس میں کہ جو نہج البلاغہ کو مولا کا کلام نہیں قرار دیتے ہیں، جیسے سید رضی نے اس کو لکھا، پھر بھی عربی سکھانے کے لیے انہوں نے اپنے کورس میں اس کو شامل کیا ہے. میں کہیں سے کہیں جا رہا ہوں. تو یہ تو خیر یہ بات ہو گئی ہے کہ قرآن بارہ نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود قرآن کے برابر نہیں. 19-20 کا فرق بھی مت کہیے. لیکن وہ جو قرآن کا انداز ہے نا کہ دشمن بھی بہرحال مزہ اس کو آتا ہے قرآن ہی سننے میں. یہی اہل بیت کے لیے بھی ہے، کیونکہ تاریخ الحکم ثقلین کتاب اللہ ہے، وہ اطرت ہی جو علی کے خون کے پیاسے ہیں، جو حسن کے خون کے پیاسے ہیں، وقت آتا ہے تو اسی دروازے پہ آتے ہیں. لولا علی کہتے کہتے آتے ہیں، لیکن آتے ضرور کہیں اور سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو خیر ایک ضمنی بات آ گئی، لیکن بہت اہم ضمنی بات. اسمعی سفر ہے، سفر کے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے آدمی یہی کام کرتا ہے. آج کل ہمارے یہاں موبائل فون ہے، پتہ نہیں ایک موبائل فون میں کتنے گانے ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں. میں تو موبائل جیسے مصیبت بھی اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں. یہ ساری تفصیلات تو چھوڑ یعنی مجھے نہیں معلوم. اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ سورہ وہ قرآن کی وہ آیت اس کی زبان پہ آ گئی، سارق و سارق تو فقط و دیا، چور مرد کے اور چور عورت کے ہاتھ کو کاٹ دو. اور اس کے آخر میں ہے کہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ حکمت والا، حکمت معلم کتاب و حکمت والا. مگر اس کی زبان پہ بے اختیار آ گیا اللہ عزیز الرحیم، اللہ رحمت والا. بات شروع ہوئی قرآن کی کہ چور مرد کا چور عورت کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ ان کو دنیا کی سزا ہے، آخرت میں اس سے بڑی سزا ہے، اور اللہ حکمت والا. لیکن اب کیونکہ الفاظ ایک جیسے ہیں اور یہ خیال کر کے کہ بھائی یہ تو قافیے والے ہیں، حکیم نہیں رحیم کہہ دی، اللہ حکیم بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے، یہ نام نہیں لیا وہ نام لے لیا. برابر میں بدو عرب بیٹھا ایک دم چونک، اور چونک کے اسمعی سے کہا، اس کو بھی پتہ نہیں کہ اسمعی کون سا، یہ اپنے زمانے کے غالب ہیں، یہ اپنے زمانے کے میر تقی میر ہیں، یہ اپنے زمانے کے اقبال ہیں، یہ اپنے زمانے کے انیس ہیں. خیر یہ نام تو میں نے غلط پہ، یہ سب شاعر تھے. اسمعی عربی زبان کا ماہر، لینگویج کا. ایک مرتبہ کہا یہ ابھی تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ یہ قرآن پڑھ رہا تھا. وہ بدو پوچھتا ہے قرآن کیا ہوتا ہے؟ یعنی اتنا بے خبر ہے وہ دنیا سے. کہا قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ آسمان سے نازل ہوا ہے اور یہ فرشتہ لے کر آیا. کہا یہ تم نے پڑھا پورا کا پورا اللہ کا کلام؟ کہا کیا پورا اللہ کا کلام؟ کہا نہیں. یا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یا تم نے صحیح نہیں پڑھا. اب اسمعی نے غور کیا کہ اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا، دیکھو تو صحیح کہ واقعی مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی. غلطی ہو گئی تھی، لفظ حکیم تھا، میں نے رحیم کہا، میں نے رحیم کہا ہاں تم نے صحیح کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ آخر میں سارقوں بسارقوں فقطعوا ایدیہما کی آیت کے آخر میں اللہ حکیم، لفظ حکیم. ہاں اس نے بدو نے کہا اب سمجھ میں آتا، اب یہ قرآن اللہ کا کلام لگ رہا.
اسمعی نے کہا بھائی عرب یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ تک پتا نہیں کہ قرآن ہے کیا چیز؟ زندگی میں ایسا لگ رہا تم نے قرآن کبھی سنا ہی نہیں، اور اعتراض ایسا جڑ دیا جو 16 آنے بالکل ٹھیک ہے 100%. کیسے؟ کہا کہ جب تم نے یہ جملہ پڑھا جسے تم آیت کہہ رہے، اس کے شروع اور اس کے آخر مطابقت نہیں. شروع میں کہا جا رہا ہے کہ چور مرد اور عورت کو سزا دو، اور اگر سزا کی بات کہہ کے کہو اور اللہ بہت رحم والا ہے تو سزا کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے. سزا اللہ کی طرف سے کوئی ریونج یا انتقام نہیں ہے. نعوذ باللہ اللہ کا کوئی ایگو پرابلم نہیں ہے کہ اس نے میرا قانون توڑا ہے تو اللہ ایگو میں آ کر کہے کہ سزا دینا. سزا دی جاتی ہے معاشرے کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے. اگر آپ سزا سنائیں آخر میں کہہ دیں لیکن رحمت ہے، کیا مجرم پہ اثر ہو؟ سزا دی جاتی ہے مجرم کو اس کے گناہ سے روکنے کے لیے، اس کے جرم سے روکنے کے لیے، کیا اس پر اثر ہوگا؟ اگر رحمت کی بات کس وقت آ جائے، وہی جو میں 2 دن سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ حکمت یہ ہے کون سی بات کب کہی جائے اور کب نہ کہی جائے. علم تو ہے کہ علم ہے ہمارے پاس، ہر بات کہہ دو. جن کے پاس علم آ جاتا ہے نا، ایک علم کا غرور بھی آتا ہے. ہم بہت پڑھے لکھے، ہمارے پاس بڑی معلومات، وہ کہیں چپ رہنا جانتے ہی نہیں. اور حکمت یہ بتاتی ہے کہ نہیں، علم اپنی جگہ پر، لیکن ہر جگہ پر علم کو ظاہر نہیں کیا جاتا، ہر جگہ چھپایا بھی نہیں جاتا. اور کتنا علم کہاں پہ ظاہر کرنا ہے. مجرم کو سزا دے کے ڈرایا جا رہا ہے اور پھر رحمت کی بات کر رہے ہو، کہاں سے ڈر پیدا ہو؟ ہاں حکمت صحیح، حکمت کہ اللہ یہ سزا کے ذریعے اللہ اپنی حکمت بتا رہا ہے کہ معاشرے کا نظام اسی میں ٹھیک رہے. تو اب قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ چنا ہوا. آپ اسی قرآن کا کوئی اور لفظ یہاں پہ لا کے نہیں رکھ سکتے. آپ کہیں کیا وقت پڑتا ہے؟ حکیم بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، عزیز علیم بھی اللہ کا نام ہے، سب کے قافیے بھی ایک جیسے. ہر لفظ کی ایک مسئلہ ہے. اب آئیے یہاں پہ ایک بات، یہی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑی خشک تو ہو رہی ہے بات. پیغمبر کے مقصد بعثت کو بیان کیا جا رہا. میں نے کہا کہ ہیں تو بہت سارے مقصد، 4 بہت اہم ہیں، کیونکہ اتنے اہم ہیں کہ 4 مرتبہ یہ آیت قرآن میں آئی. الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، لیکن وہ اختلاف الفاظ کا ایسا نہیں جو مطلب پہ کوئی فرق ڈال رہا. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ زیارتوں کی وجہ سے آپ آتی ہیں، جو ہم لوگ زیارتیں پڑھتے ہیں نا، کسی زیارت میں آتا ہے السلام علیکہ، کسی میں آتا ہے السلام علیکم، کسی میں آتا ہے السلام علیکی، کسی میں آتا ہے علیہ السلام. پیغام سب میں ایک ہے سلام کا، کہیں کا ہے، کہیں کی ہے، کہیں کم ہے، کہیں علیہ ہے. تو آیت میں وہی 4 چیزیں، 4 مرتبہ آیت آئی ہے لیکن الفاظ بدلتے ہوئے. مثلا جہاں اللہ نے بتایا ہم نے رسول کو بھیجا تو کہا کہ وہ ہماری آیت تلاوت کرتا ہے، آیات نا، ہماری آیت. اور جہاں ابراہیم نے کہا تو رسول کو بھیج تو وہاں کا آیات کا، وہ تیری آیت تلاوت کرتا ہے. اب یہ ذرا سی تبدیلی ہو گئی، آیات نا آیات کا، لیکن آیت وہی رہی، تو میں وہ خیر. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ جملے پڑھتے ہیں اور وقت بہت پکڑتے ہیں، جملے پکڑتے ہیں، وقت بہت کم ہے. تو خلاصہ یہ کہ 4 جو آیتیں آئی ہیں اسی پیغام والی، 2 جگہوں اللہ نے اپنے حبیب کے بھیجے جانے کے ساتھ لفظ حکیم استعمال کیا ہے اپنے. ایک تو یہی آیت یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ حکمت والا فوراً کہا کہ اور اس کی حکمت کی دلیل یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اس نے ایک رسول کو بھیجا. رسالت کا پورا انسٹیٹیوشن، رسالت کا پورا مقصد وہ اللہ کی حکمت. اور اسی طرح جو حضرت ابراہیم کی دعا میں آیا تھا، جو کل میں نے عرض کیا کہ دعا مانگی اور اللہ نے دعا بدل،
اس میں بھی یہی آیا. وہ تو کہیے کہ میں ذرا سی باتیں پھیلا گیا تو وقت میرے پاس کم ہو گیا، ورنہ بتاتا کہ وہ قرآن کی 3 آیتوں میں ابراہیم کی دعا پھیلی ہوئی، اور تینوں آیتوں میں ابراہیم نے الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے. آیت کے آخر میں ایک جگہ ہے علیم جہاں پر یہی ہونا چاہیے، ایک جگہ ہے رحیم جہاں پہ یہی ہونا چاہیے، ایک جگہ ہے حکیم جہاں پہ یہی ہونا چاہیے. علیم کی جگہ رحیم آ جائے، رحیم کی جگہ حکیم آ جائے، تینوں لفظ وہی آئے، تینوں لفظ آئے، لیکن جہاں پہ وہ لفظ آیا اس وقت جو دعا مانگ رہے ہیں وہ اس سے میچ کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے خدا ہمارے عمل کو قبول کر، ریاکاری اس میں نہ ہو، کیونکہ تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی. سننا ہوتا ہے کان سے، جاننا ہوتا ہے دل سے. ریاکاری کب پکڑ میں آتی؟ وہی نا کہ اگر کوئی ہمارے دل کی حالت کو جانتا ہو نا، وہ بتائے گا کہ کام ہم نے ریاکاری سے کیا ہے، دنیا دکھانے کے لیے کیا ہے یا اللہ کے لیے کیا. کام تو دونوں کا ایک جیسا ہے. 2 رکعت نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھائی بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ریاکاری سے پڑھ رہے ہیں، وہ حکم خدا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. نماز تو دونوں کی ایک جیسی. لیکن جو علیم ہے، جو علم رکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے. تو جہاں ریاکاری سے بچنے کی دعا ہے وہاں اللہ کا نام علیم آئے گا، رحیم نہیں آئے گا. رحمت کا کوئی تعلق ریاکاری کی پکڑ سے نہیں. ریاکاری کیسے ہم پکڑ میں آئے؟ کوئی دل کو جانتا ہے. اور وہی دعا آگے بڑھ رہی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے خدا ہماری توبہ قبول کر کیونکہ تو رحیم. اب جہاں توبہ کی بات آئے گی وہاں علیم کی بات نہیں، وہاں رحیم، رحمت چل. وہی ابراہیم ہے، دعائیں چل رہی ہیں، 3 اللہ کے نام لے رہے ہیں، مگر جیسی دعا ہے اس کی مناسبت سے نام لیا جا رہا ہے. توبہ کی بات آئی دوسری آیت میں، انک انت التواب. تیسری آیت، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور ایک رسول کو بھیج کیونکہ تو حکمت والا. رسولوں کو بھیجنے کا تعلق یعنی انسانوں کی اصلاح کا تعلق، یعنی ہمیں اور آپ کو جنت میں پہنچانے کا تعلق، یہ اللہ کی حکمت سے. یاد رکھیں یہ رحمت نہیں، حکمت. رحمت کا تقاضا کیا؟ سب کو جنت میں بھیج. ارے اگر کسی نے نہیں بھی مانا اللہ کا تو اللہ کو کیا نقصان اس نے پہنچایا، بھیج دو جنت. اسی طرح ہوتی ہے نا جب کوئی آدمی بہت ہی نرم ہوتا ہے، بہت مہربان ہوتا ہے، قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے، اسٹرکٹ نہیں ہوتا ہے اپنے انسٹرکشنز میں. 3 بیٹوں کو کوئی کام دے کر کیا، 1 نے کیا، 2 نے نہیں کیا، لیکن باپ مہربان ہے کہا کہ بھائی سب کو انعام دے دیں. میں نے دیکھا ہے کچھ کمپٹیشنز میں یہ ہوتے ہیں، تقریری مقابلوں میں یہ ہوتے ہیں. اعلان تو ہوا تھا کہ فقط پہلے 5 کو دیا جائے گا انعام کا، اچھا 10 کے 10 کو دے. یہ رحمت ہے جس میں محنت کرنے والے اور محنت نہ کرنے والے سب کو برابر. اسی لیے جنت رحمت نہیں، حکمت. حکمت یہ کہتی ہے کہ جس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور زندگی گزاری اس کو جنت ملے، جس نے مخالفت کی اس کو جہنم ملے. یہ حکمت ہے. رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ رحم آ جاتا ہے ہم کو کہ بھئی اتنے سارے ہیں، کچھ بات نہیں مان رہے، کچھ مان رہے، لیکن چلو سب کو دے. تو اب یہ 3 الگ دعائیں، تینوں میں اللہ کے وہ 3 اہم نام آئے، علیم و رحیم و حکیم. مگر ہر دعا کے سے متعلق جو نام ہے وہی حضرت ابراہیم کی زبان پہ آیا. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. تو انبیاء کے دنیا میں آنے اور پیغمبر کے مقصد بعثت کا تعلق اللہ کی حکمت سے. یہ بہت اہم چیز. اللہ نے اپنے لیے حکمت، حکیم کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ لفظ حکیم یہ رحیم سے بھی زیادہ بلند ہے. اللہ کی رحمت سب سے زیادہ ہے، ارحم الراحمین. لیکن سب سے زیادہ کا مطلب ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے زیادہ. لیکن حکمت رحمت سے بڑی. یہ یاد رکھیے بات. اور اس کے لیے 2 چھوٹی باتیں عرض کر دوں اور پھر آج کی ذرا سے خشک مجلس کو اختتام دینا.
دو باتیں. نمبر ایک، دعا ابتدا میں کیا ہم کہتے ہیں؟ اللہم انی افتتح ثنا بحمد وانت مسدد للصواب بمن وایقنت بانک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ. دعا افتتاح جو پورے رمضان میں آپ 30 دن پڑھتے ہیں. اے خدا مجھے پتا ہے جو رحمت کی جگہ پر ہے تو اس سے بڑا رحمت نازل کرنے والا کوئی نہیں، اور جو عذاب کی اور پکڑ کی جگہ اشد المعاقبین تو اس سے زیادہ عقاب دینے والا اور عذاب دینے والا کوئی نہیں. یہ حکمت. رحمت کیا ہے؟ سب معاف. نمازی بھی معاف، بے نمازی بھی معاف، حجاب والی بھی معاف، بے حجاب بھی معاف، داڑھی رکھنے والے بھی معاف، داڑھی منڈوانے والے بھی معاف، سچ بولنے والے بھی معاف، جھوٹ بولنے والے بھی معاف، حلال کھانے والے بھی معاف، حرام کھانے والے بھی معاف. ایک ایک درہم میں دوسرے کے حق کا خیال کر رکھنے والے بھی معاف، اور ہزاروں درہم خمس زکوٰۃ اور دوسروں کے مال کا ہضم کرنے والا وہ بھی معاف. یہ ہے رحمت. اور حکمت ہے کہ جس نے ساری زندگی تقوی اور اطاعت کے ساتھ گزاری اس کو برابر نہ کرو جس نے ساری زندگی نافرمانی سے گزاری. قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم مجرموں کو اور اطاعت کرنے والوں کو برابر کر دیں. جو برابر نہیں کرنا حکمت ہے، برابر کرنا رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت کا انکار کون کرے گا؟ شب جمعہ تو رحمت کی رات، مگر رحمت سے بڑی چیز حکمت ہے. رحمت ہے معافی دیتے جاؤ، حکمت ہے ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ. اور دوسری اس کی دلیل دیکھو، اصول دین میں رحمت نہیں ہے، حکمت. عدل. عدل کیا؟ عدل حکمت. اللہ کی رحمت کا انکار نہیں ہے. کل یہ یوٹیوب پر کلپ نہ لگ جائے، ایک نئے صاحب نکلے ہیں، نئے تو نہیں بہت پرانے ہیں، لیکن خبر میں جاتے جاتے اللہ کی رحمت کا انکار کر رہے. رحمت کا انکار نہیں، یہ بات ہو رہی ہے اللہ کی اہم ترین خود صفت. اصول دین اللہ کی ہر صفت نہیں آئی. دعا جوشن کبیر میں اللہ کے 1001 نام ہے، ہر نام اللہ کی ایک صفت ہے. صرف عدل. یہ حکمت ہے. عدل حکمت. تو اب یہ کہ اللہ کے حکیم ہونے کا ہی تقاضا ہے کہ وہ نبی بھیجے اور معاشرے کی اصلاح کرے. اور جب اس نبی کو بھیجا تو کہا کہ اس کا مقصد ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرے گا، لوگوں کے نفس کو پاک کرے گا، پھر حکمت کی تعلیم دے گا. نفس کو پاک. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ کتاب خدا میں بہت طاقت ہے. کائنات کا سب سے طاقتور ترین ہتھیار کتاب خدا. کتاب خدا ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو کتنے معجزے ہم دکھا سکتے ہیں. کتاب تو اتنی عظیم ہے، جس نبی میں کتاب نازل ہوتی ہے اگر اس کے بدن کی چھوٹی سی ہڈی عیسائی راہب کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ سامرہ میں معجزے دکھا دکھا کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا. 11ویں امام کا مشہور واقعہ، بارش ہوئی، بادل آئے، بادل نہیں آئے. یہ صاحب کتاب کے بدن کی طاقت ہے، اور کتاب تو اس کے سینے پہ نازل ہوتی ہے. بہت طاقت ہے. ارے کو نہیں دی جا سکتی. یہ تھا پہلے نفس کو پاک کرنا. ہمارے ایک بہت عظیم عالم ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ورنہ اخلاقی چیزوں میں بھی لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں. نجف کا واقعہ بتایا. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ فتویٰ دیتے ہوئے بہت احتیاط کرتے ہیں. یہ ابھی موجودہ زمانے کی بات نہیں، کافی پرانی بات ہے، 100-125 سال پہلے. کہا کہ ایک دن میں صبح کی نماز کے بعد مولا کے حرم سے اپنے گھر آ رہا تھا، کچھ لوگ ساتھ سے، اور رات کو نجف میں بارش ہوئی تھی. اور پرانا زمانہ ہے، گلیوں میں کیچڑ ہو گئی تھی، پانی بھی کہیں بھرا ہوا تھا، کہیں کیچڑ تھی، بہت ہی سلپری زمین تھی. میں نے دیکھا کہ میرے آگے 10 سال کا ایک بچہ چلا جا رہا. بچہ تو اپنے بچپنے میں کچھ اچھلتا کودتا. میں گھبرا گیا. میں نے کہا میاں صاحب زادے، بارش ہوئی ہے، زمین سلپری ہے، پھسلن والی ہے، تم لاپرواہی سے چلو گے، پھسل کے گر نہ جاؤ، خدا نہ کرے کو نقصان نہ پہنچ جائے، احتیاط سے چلو. اس نے پلٹ کے کہا
کہ مجھ سے زیادہ تو احتیاط آپ کریں، اگر آپ پھسل کے گرے تو سینکڑوں کا نقصان ہو۔ 10 سال کا بچہ کا ایسی مکمل نصیحت مجھے کی کہ عام آدمی جو ہے وہ ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، لیکن ایک مرجع، ایک مجتہد، ایک فقیہ، ایک فتویٰ دینے والا، وہ ان تمام لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے جو اس کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر یہ فتویٰ دینے میں کوتاہی کر گئے، یعنی جان بوجھ کر، پیسے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، پاپولیرٹی کی وجہ سے، ایک جملہ اور کہ اپنی تقلید کرنے والے بڑھانے کی وجہ سے، آسان آسان مسئلے بتاؤ تو سب تمہاری تقلید کریں، یہ اگر غلط فتویٰ دے گیا، اس نے خالی اپنا نقصان نہیں کیا، جو اس کے غلط فتوے پہ عمل کر رہے ہیں وہ سب کی ذمہ داری بھی اس پر۔ یہ پھسل کے نہ گرے، یہ ہے یزکی، نفس پاک ہو۔ اور جب نفس پاک ہو جاتا ہے نا تو آدمی پھر اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں کرتا، اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل، اس کا ہر عمل، اگر عالم ہے تو اس کا ہر فتویٰ، جب نفس پاک ہے۔ یہ پیغمبر کا ایک کام ہے کہ لوگوں کے نفس کو پاک کریں، انہیں ایسا بنا دیں کہ پھر وہ ہر لمحے، ہر جگہ حکم خدا کے تابع و فرما بردار رہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آج کل کیا ہے؟ ایگو پرابلم۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، پہلے یہ نہیں تھا۔ دنیا کا آج کل نظام ایسا بنایا گیا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ ہر آدمی کی ایگو کو بہت بڑا کیا گیا، انانیت، جو دوسرے الفاظ میں تکبر بھی کہہ سکتے ہیں، اگر کہ لفظ تکبر سے تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن بات سمجھانے کا میرے پاس وقت نہیں۔ انانیت، انا عربی میں کہتے ہیں میں۔ کیوں آج کل شوہر و بیوی کے اتنے جھگڑے اور اختلافات ہو رہے ہیں؟ یہ طلاق کا اتنا ریشو کیوں بڑھتا چلا جا رہا؟ اور خالی طلاق کا ریشو ہی نہیں بڑھ رہا ہے، نکاح کی مدتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے ہوتا تو 2 سال لڑکی نے گزارا کیا، دیکھا نہیں رہ سکتی اس شوہر کے ساتھ تو طلاق کی بات ہے۔ یعنی طلاق پہلے ہوتا تھا آخری سلوشن، جب سارے طریقے اختیار کر کے تھک گئے، برداشت بھی کیا، صبر بھی کیا، بڑوں کو بھی بیچ میں ڈالا، بزرگ بھی بیچ میں پڑے، سمجھایا بھی گیا، علماء کے پاس بھی اس کو لے کے گئے یا اس کے ذریعے نصیحت کروائی، سارے طریقے کیے، نہیں سمجھ میں آ رہا اس کے شوہر کی، تب عورت نے کہا طلاق چاہیے۔ اب آج تو شادی کی اگلی صبح کھٹپٹ ہوئی، طلاق چاہیے۔ جو پہلے آخری حل ہوتا تھا وہ آج پہلا حل، جو ہمارے یہاں پاکستان میں، کیونکہ بات عورتوں کی آ گئی نا تو اگزامپل عورتوں کی دے رہا ہوں۔ اب نیچرل ڈیلیوریاں بہت کم ہو گئی، لیڈی ڈاکٹرز کو آپریشن کی فیس میں مزہ آ گیا۔ اس کے اندر واقعاً کتنی جگہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے ڈیلیوری کے موقع پر، اور کتنی جگہ صرف اپنے پیسے بنانے کے کہ اس کو آپریشن بنا دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی بات کروں، میں یہاں پہ کسی ملک کا قصیدہ پڑھنے نہیں بیٹھا، لیکن مغربی دنیا میں وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ نیچرل ڈیلیوری اور نیچرل برتھ، مثلا چونکہ میں بھی کچھ عرصے رہا ایسے علاقوں، کے گھر والے کہتے ہیں کہ بیچاری اتنی تکلیف سے تڑپے، سب کچھ ہے، لیکن اسپتال والے مانتے نہیں کہ ہم آپریشن نہیں کریں، نیچرل برتھ ہو جانے دو۔ ہمارے پاکستان میں ہوتا تو 2 گھنٹے پہلے ہی مسئلہ حل ہو چکا ہو۔ وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ تھا جو آخری سلوشن ہے نا، اس کو انہوں نے بالکل شروع میں پہلے ہی سلوشن بنا دیا۔ لیکن خیر یہ تو میں نے ایک بھونڈی مثال کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ برداشت نہیں رہی۔ برداشت کیوں نہ رہی؟ ایگو۔ ہم کیوں اس سے دبیں، ہم کیوں اس کے آگے جھکیں؟ کسی کی بات کو سن کر خاموش ہو جانے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم جھک گئے، اور جھکنے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس سے چھوٹے ہو گئے۔ اتنا بڑا مسئلہ اس وقت ساری دنیا میں، اسلامی دنیا میں ہے طلاق کا۔ مغربی دنیا کی بات چھوڑیے، بات تو پہلے ہی
وہ مسئلے تھے لیکن ایگو، تکبر، انانیت، میں، خود غرضی، ہر آدمی اپنے آپ کو دوسرے کے برابر یا اس سے بڑا سمجھ رہا. اولاد والدین میں بھی یہی مسئلہ، استاد و شاگرد میں بھی یہی مسئلہ. زمانے میں وہ شاگرد تھے، استاد کے بعد پڑھنے جاتے تھے، اس کی ہر بات برداشت کرتے تھے. آج تو مجال ہے استاد ایک جملہ کہتے وہیں پہ اس کی ٹھوکائی ہو جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہو جائے گی، ہو رہی ہے. ہمت نہیں ہے اس میں کچھ کہنے کی اپنے شاگردوں سے. پہلے شاگرد استاد کی پٹائی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. اولاد اور والدین سے بڑا رشتہ کیا ہو، وہاں بھی ایگو پرابلم آ گئی. اور یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ایگو. اگر نفس پاک و پاکیزہ ہو تو یہ مسئلہ ختم ہو. کئی روایتوں میں یہ آیا بھی ہے نا، کیا سمجھ کے تو تکبر کر رہا ہے، کس بات پہ تجھے فخر؟ نجس قطرے سے پیدا ہوا ہے، نجاست پہ تیرا اینڈ ہے، پوری زندگی نجاست کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے گھوم رہا ہے. مولا کا فرمان ہے نا، اول بھی نجس، آخر بھی نجس، درمیان میں بھی نجس. یہ انسان کی حقیقت. اور پھر اتنا اکڑنا. کئی روایتوں میں آیا جب کوئی کہتا ہے میں، تو وہ اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، کیونکہ میں کہنے کا حقدار صرف اللہ ہے جو کہہ سکتا ہے میں. صرف ہمیں آداب سکھانے کے لیے روایتوں میں جملے ہیں کہ اللہ کے رسول، آداب سکھانے کے لیے اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرمائے، باہر دروازے میں کسی نے دستک دی، پیغمبر نے پوچھا کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں. پیغمبر باہر نکلے کہا یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ میں انا. یہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے میں. نام بتا. خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے. یہ دروازے پہ نوکنگ کرنے والے کے دماغ میں دور دور بھی یہ خیال نہیں ہوگا کہ میں اپنے آپ کو اللہ جیسا بنا رہا ہوں، لیکن جو بات اس نے کہی ہے یہ آگے بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچا دیتی ہے. یہیں سے تکبر کا خاتمہ. یہ حدیثوں کا ایک سلسلہ ہے کہ اصول کفر ثلاثہ، یہ جو کفر ہمارے سامنے آتا ہے نا، اس کی جڑ 3 چیز، یعنی باقی سارا کفر انہی سے نکلتا ہے. الحرص والحسد والتکبر، بلکہ تکبر والحرص والحسد. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، پورا کفر جو ہے وہ اسی 3 چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہا. پہلی چیز ہے تکبر. کہا کہ شیطان نے یہی تکبر شیطان کا، میں آدم سے بڑا ہوں، میں کیوں جھکوں. یہ آ گئی ہے وہی ایگو، انانیت. اللہ کا انکار نہیں کر رہا، اس کا ایگو پرابلم کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سے چھوٹے کے آگے کیوں جھکوں، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا. یہ ہے اصول کفر. اچھا بھی اصول کفر کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہر ایک کے پاس ہوتا. اب اگر کوئی اس کو وہیں پہ کاٹ کے پھینک دے تو مومن رہے، کوئی اس کو لاپرواہی سے چھوڑ دے، یہ بڑھتے بڑھتے آدمی کو کافر بنا دیتا. اور یہ اصول کفر اسی وقت ختم ہوتی. یہ تکبر، یہ انانیت. قریش مکہ کو پیغمبر کے خلاف مخالفت پہ کس چیز نے تیار و آمادہ کیا؟ یہی ایگو پرابلم. کچھ نے تو کہا بھی کہ بلال کو اپنے پاس نہ آنے دے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں. پیغمبر نے کہا بلال کا ایمان تمہارے ایمان سے زیادہ اہم ہے میری نگاہ. لیکن وہاں یہی تھا، یہ ہمارا غلام، اور یہ آج ہمارے ساتھ بیٹھ جائے گا نماز کے اندر. واقعات بھی بہت سارے. یہ ہے نفس. پہلے نفس پاک کرو، کیونکہ نفس پاک نہیں ہوگا اور کتاب کی تعلیم دے دی تو یہی قرآن وہ بلال کے خلاف استعمال کرے گا، یہی قرآن وہ پیغمبر کے خلاف استعمال کرے گا. طاقت آ گئی. نفس پاک. اور جب نفس پاک ہوتا ہے تو آدمی کتاب لینے کے قابل بھی ہوتا، اور اس میں سے یہ ایگو پرابلم نکل جاتا. میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ باقی دنیا کو چھوڑیے، اپنے اپنے گھروں کو دیکھ لیجیے. شوہر بھی، والدین اولاد، استاد شاگرد،
عالم اور سننے والے. میں تو 40 سال سے نشانہ بن رہا ہوں نا. مجلس نہیں پسند ہے نہ سن. مذاق، جو تہمتیں، الزامات، وہ کیوں؟ وہ ایگو پرابلم. یہ ہیں کون؟ ان کو حق کس نے دیا کہ وہ آ کر ہم سے کہیں کہ سزا مل سکتی ہے اور کوڑے پڑیں گے اور جہنم ہے؟ اور یہ ہے ایگو پرابلم. ایک بار تو میرے ساتھ حج میں ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹائم کہاں ہے میرے پاس، لیکن مختصر بات. ایک زمانے میں کراچی سے حج کا صرف ایک ہی قافلہ جاتا تھا، وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے. اب جس کو حج کرنا ہے کسی بھی وجہ سے تو اسے لامحالہ جانا پڑے. گورنمنٹ کے ایک بہت بڑے افسر وہ بھی ساتھ چلے، اور کوئی قافلہ ہی نہیں تھا. کراچی تو کراچی، پورے پاکستان میں اس وقت صرف ایک لاہور کا قافلہ، ایک ہمارا کراچی. اور وہاں مکے میں کہنے لگے کہ مولانا آپ جیسے لوگ تو اگر ہمارے چپراسی بھی ان سے ملاقات کر لیں تو بہت بڑی بات. تو کہ یہ حج ہے تو آج ہم آپ سے ہنس کر باتیں کر رہے. یہ خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کے کہہ رہے، اور مجھ سے کہہ رہے آپ جیسے لوگ بیچتے کیا ہیں؟ ہمارے چپراسی بھی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، ہمارا اتنا بڑا گریڈ ہے. تو اب یہ جب نفس پاک ہوتا ہے تو یہ بات نہیں ہوتی. حج کا ایک مقصد یہ بھی، اور حج سے زیادہ اہم یہ مقصد نماز کا. جو 2 دن 3 دن آپ نے نماز کا بیان سنا نا، نماز کا مقصد یہی ہے. تنزیہا لکم عن الکبر، شہزادی کونین نے اپنے خطبہ فجر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نماز واجب کی ہے تاکہ تمہارے ایگو کا خاتمہ ہو، تکبر کا خاتمہ ہو. تم اور تمہارا چپراسی ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا، بلکہ اگر وہ پہلے آ گیا تو وہ آگے کھڑا ہوگا، تمہیں بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے. کہ میرا بابا فریاد کرتا تھا کہ دنیا نے علی کو اتنا پست کر دیا کہ میرا نام اس کے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہے. آج کل کچھ ایسے حالات بن گئے ہیں کہ کچھ یہ چیزیں اٹھی ہیں اور یہ کہا گیا کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے. مومنین کرام کہہ رہے ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس کا احترام کرو یا عزت کرو. احترام عزت کی بات نہیں، لیکن ذرا دیکھیے حسن مجتبیٰ اس کے ساتھ بیٹھ کے صلح نامے میں دستخط کر رہے ہیں، اور بظاہر ایسی شرطوں کے ساتھ دستخط کر رہے ہیں. یہ لگ رہا ہے کہ حسن گویا تھوڑا دب گئے، یا نعوذ باللہ من ذالک لفظ کیسے اپنی زبان پہ لاؤ. ایسا لگ رہا ہے کہ گویا حسن بک گئے. اور یہی وجہ ہے کہ پورے ائمہ طاہرین 12 کے 12 اماموں، کسی امام کی اتنی توہین نہیں کی گئی ہے جتنی امام حسن کی گئی. وہ خود بھی ذرا حکمت والے آدمی کے خود ایک میسج کہ اگر حسن اس طرح سے جھک گئے تھے، بک گئے تھے، مل گئے تھے، تو ایسے آدمی سے تو بہت خوش ہونا چاہیے دشمن کو. تو ہمارے کیمپ میں آ گئے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہیے. جو دشمن کے کیمپ میں نہیں آیا، الٹا ہوا. تمام ائمہ معصومین کی تعریفیں ہیں، قصیدے. اکا دکا لوگوں نے کچھ امام حسین کے کربلا کے جہاد پر چھینٹے اڑائے ہیں. کتنے کم لوگ، اتنے کم لوگ ہیں کہ ہم کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، دوسرے ہی جواب دے لیتے ہیں. لیکن حسن مجتبیٰ کے خلاف پروپیگنڈا اتنا زیادہ کہ بعض صاحبان ایمان بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. میں اس سے زیادہ اس جملے کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا. دشمنان اہل بیت نے تو کون سا پروپیگنڈا چھوڑ دیا حسن کے خلاف. یہ بھی کہا گیا بزدل، میدان جنگ کے آدمی نہیں. یہ بھی کہا گیا کہ شہزادہ. اب وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا انگریزی کا. شہزادگی ان کو سوجی تھی، سختیاں برداشت نہیں کر سکتے. یہ بھی کہا گیا کہ سالانہ اتنے پیسے رشوت کے طور پہ لیتی.
یہ بھی کہا گیا کہ زندگی میں ایک ہی کام رہ گیا تھا، شادیاں کیے جاؤ، شادیاں کیے جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارے پروپیگنڈے اور الزامات حسن مجتبیٰ کے خلاف۔ اور سب سے بڑی بات جو صاحبان ایمان کی بھی ایک زمانے میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور جو آج میں نے کہا کہ کچھ لوگ آج بھی بہک گئے، ایسے آدمی سے جھک کے حسن سلوک کر رہے۔ میرا مولا جس کا نام اپنے سام کے ساتھ برداشت نہیں کر رہا ہے، حسن کاغذ پر اپنا نام اس کے نام کے ساتھ لکھ کے دستخط کر رہا ہے۔ بہت سی باتیں میں کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ جب تک کہ آدمی اپنی ایگو نہ مارے اور نفس پاکیزگی کی اس اعلیٰ ترین منزل پہ نہ ہو جسے معصوم اور جسے عصمت کہا جاتا ہے، وہ یہ عمل کبھی نہیں کرے۔ ابو جہل جیسے کہ تکبر کی یہ حالت ہے، 360 بتوں کا ماننے والا، حسن مجتبیٰ تو حق بھی رکھتے، رسول کے بیٹے، رگوں میں رسول کا خون، خاندان کے اعتبار سے افضل ترین، لیکن ایگو نہیں۔ یہ حکمت ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت سلوک کر لو جو پیغمبر نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جملہ کہا، اور یہی وجہ ہے کہ سمجھدار لوگ، یہ حکمت کا فرق علم کے ساتھ، علم کے اعتبار سے تو لگ رہا ہے کہ حسن نے غلط کیا، حکمت بتا رہی ہے کہ حسن نے بالکل ٹھیک کیا۔ مجھے جملہ کہا تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز، سر مانے راز، دو شہادت، حسن کی اور حسین، اور اس کا لب لباب یا خلاصہ یہ کہ پیغمبر اسلام بعد پیغمبر کی افضل ترین انبیاء میں سب سے افضل، تمام انبیاء کو اللہ نے جو الگ الگ اعزاز اور مرتبے دیے سب پیغمبر کو ملے، مگر پھر وہ لکھتے ہیں کہ شہادت تو ایک بہت بڑا رتبہ۔ کل کے مصائب میں نے چوتھے امام کا جملہ نقل کیا، شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، انبیاء کو یہ رتبہ ملا، رسول کو کیوں نہیں ملا؟ یہاں تو لگ رہا ہے رسول کم از کم شہادت کے مسئلے میں دوسروں سے پیچھے نہیں۔ پیغمبر کا شہید ہو جانا کافروں کی ہمت اور حوصلہ بڑھ جاتا، اس لیے پیغمبر کو شہادت سے محفوظ بھی رکھنا تھا، لیکن پیغمبر کو شہادت دلوانا بھی تھی، تو پیغمبر کے بیٹوں کے ذریعے شہادت دلوائی گئی، اور اس میں بھی انبیاء سے افضل شہادت دلوائی گئی، کیونکہ انبیاء کو شہادت ملی ہے تو دو طرح سے، کچھ کو چھپی ہوئی شہادت ملی ہے، کچھ کو کھلی بھی ملی۔ اللہ نے پیغمبر کو دونوں شہادتیں دلوا دی، ان کو ایک شہادت مل رہی ہے تو تمہیں دونوں مل رہی ہے۔ حسین میدان کربلا میں تلوار سے شہید ہوئے یہ کھلی شہادت، اور حسن مجتبیٰ زہر سے شہید ہوئے یہ چھپی شہادت۔ شہادت حسن کی ہے، فضیلت رسول کی بن گئی۔ اور وہاں بھی وہی مسئلہ، جب پیغمبر نے صلح حدیبیہ پہ دستخط کیے ہیں، جتنا پیغمبر کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہ آیا، اور اس وقت تک پیغمبر کفار کی کمر بھی توڑ چکے تھے۔ صلح حدیبیہ ہوئی ہے جنگ خندق کے بعد، جنگ خندق کے بعد ایک بار بھی مکے کے کافروں میں اتنی ہمت، حوصلہ اور طاقت نہیں تھی کہ مدینے پہ حملہ کرے۔ آخری جنگ تھی یہ کافروں اور مسلمانوں کے بیچ، خیبر کی لڑائی تو یہودا نے خیبر سے تھی، آخری جنگ، اس کے بعد بھی پیغمبر نے دستخط کی۔ یہ حکمت ہے، اس کا فائدہ تمہیں بعد میں پتہ چلے، اسی کو حکمت کہتے ہیں جس کا فائدہ بعد میں پتہ چلے۔ اور یہ حسن مجتبیٰ یہی کہا کہ اس کا فائدہ تمہیں بعد میں پتہ چلے۔ کب کہا؟ جب صلح نامے میں دستخط کے بعد لوگوں نے آ کر، عام لوگ تو نہیں آئیں گے حسن کے پاس، چاہنے والے جو کل تک حسن کے ساتھی تھے، آ کے سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا مذل المومنین، سلام ہو آپ پر، آپ نے مومنوں کو ذلیل کر دیا۔ حسن نے کہا انا معز المومنین، میں نے مومنوں کو ذلیل نہیں کیا ہے، مومنوں کو عزت دی، کہ تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، بعد میں پتہ چلے گا۔ اور اگر واقعا ایسا ہی حسن مجتبیٰ جھکاؤ دولت کی جانب، شادیوں کی جانب، وہ لفظ نہیں لانا چاہتا تو شادیوں کی جانب، دولت کی جانب، حکومت کی جانب ہوتا، یہ واقعات تاریخ میں نہ آتے نا کہ ہر معصوم پر
ایک مرتبہ حملہ کیا گیا، حسن مجتبیٰ کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، 7 مرتبہ۔ جس کے گھر میں مہمان جا کے ٹھہر رہے ہیں موصل، وہ آیا تھا بڑا محب بن، روتا گر گراتا، فرزند رسول ذرا میرے گھر میں قیام کیجئے، میری عزت بڑھ جائے گی، میری خوش قسمتی ہوگی، میری جنت بن جائے گی۔ اور 3 مرتبہ تو اس نے اسی گھر میں مختلف اوقات میں زہر دیا۔ واقعات میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں تو وقت نہیں ہے، شاید میں نے شروع میں وقت زیادہ آپ کا ضائع کر دیا۔ اور ہر مرتبہ کے زہر میں حسن بیمار ہوئے، جب تیسری مرتبہ پتہ چل گیا، یعنی ابھی پتہ چل رہا ہے کہ کون زہر دے رہا۔ سب سے زیادہ تو زہر پر رونا پیٹنا صاحب خانہ مچا رہا، جس نے زہر دیا۔ تو پھر حسن کو لے کے چلے گھر والوں میں کون ہے؟ حسین ہے اور عباس ہے۔ عباس کی چڑھتی جوانی ہے، 24 سال کی عمر تھی اس وقت، اور ادھر اس صاحب خانہ نے حاکم کو خط لکھا، بھائی تم نے جو زہر بھجوایا تھا 1 بار نہیں 3 بار میں نے دیا، تینوں بار بیمار پڑے اور ٹھیک ہو گئے۔ کوئی ذرا سا سخت زہر بھی، اور وہ چوتھا زہر بھی آیا ہو تو کہیے جو زہر لا رہا تھا اس کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ جو خدا نے جو امام حسن کی ایک زوجہ ہے، امام حسن کو زہر دیا، آپ نے سنا ہے نا، 1 بار نہیں دیا 2 بار دیا۔ جب مدینے واپس آئے ہیں تو اس عورت کے ذریعے سے، ایک عورت تھی خاص، اس کا خاص پیشہ بھی تھا جو میں ممبر پہ اس وقت نہیں لینا چاہتا، جودہ سے کانٹیکٹ کیا گیا، 1000 دینار دیے جائیں گے، اتنے زیور دیے جائیں گے، میرے بیٹے یزید سے تیری شادی کی جائے گی، حسن کا خاتمہ کر۔ روایت کہیے جو آپ کو پرسوں رات جو مصائب آپ سنیں گے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ذرا سملر لگے گا، لیکن آپ 10 دن پہلے سن چکے۔ امام حسن کی 1 سے زیادہ بیویاں، کل یہ بات آئی تھی، جب 1 سے زیادہ بیویاں ہوں تو الگ الگ راتیں دی جاتی۔ جس دن جودہ کی باری آئی، جودہ نے امام حسن کے لیے کہا جب وہ آئے، فرزند رسول آج تو میری خوش قسمتی، موسم کا پھل آیا ہے کھجور، انگور نہیں کھجور، اب بہترین کھجوریں اس وقت میرے پاس آئی ہیں مدینے کے باہر سے۔ پتا ہے کہ حسن کو کھجور کتنی پسند، اور بالکل وہی انداز جو آپ نے 10 دن پہلے سنا اور پرسوں پھر سنے، آدھی کھجوروں میں زہر ہے، آدھی بغیر زہر، بغیر زہر والی کھانا شروع کی، اور زہر والی امام حسن کو ایک بار کلیجے میں آگ لگی۔ امام حسن تڑپ کے جودہ کے حجرے سے باہر آئے اور اپنے حجرے میں تشریف لے، اور اس انداز سے امام حسن کا کلیجہ کٹنا شروع ہوا کہ وہاں سے فوراً نانا کی قبر پہ آئے، دعائے شفا کی ہے، پیغمبر کی دعا سے شفا یابی ہو۔ یہ واقعات بہت سارے ہیں، کاش میں نے شروع مجلس میں غلطی نہ کی ہوتی تو یہ واقعات میں پڑھ رہا ہوں۔ اب جودہ کے حوالے سے حسن مجتبیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کیا ہوا، لیکن 2 پابندیاں اپنے آپ پہ لگا لی، کیونکہ حسن دیکھ رہے ہیں کہ میری یہ حالت دیکھ، حسین تو خیر امام ہے، عباس کی حالت بہت تباہ ہو رہی، تلاش کرنا کس نے یہ زہر دی۔ وہ تو چلے ہم سفر میں تھے، یہ تو اپنے گھر میں، محلہ بنی ہاشم میں، اپنے حجرے میں، اگر عباس کو پتہ چل گیا، چھپانا چاہتا، لیکن 2 پابندیاں لگا دی۔ اب جودہ کے گھر نہیں جائیں گے، باری کا مسئلہ ختم، جودہ کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھائیں گے، تاریخ کے جملے۔ امام حسن نے کہا میرے گھر کا کھانا ایک دن میرے بھائی حسین کے گھر سے آئے گا، ایک دن ام فروہ کے گھر سے، یہ راستہ بھی بند ہو۔ پھر وہ چھٹا طریقہ اختیار کیا، ایک نابینا کو بھیجا جو شفا یابی کی نیت سے کہ حسن کے پاؤں سے اپنی آنکھیں ملوں گا تو مجھے، میرا اعتقاد ہے کہ مجھے شفا مل جائے گی، قریب آئے۔
اور زہر والا جو اس کے پاس عصا کے نیچے ایک لوہے کا ٹکڑا زہر آلود تھا، حسن مشتبہ کے پیر میں پیوست کر دیا، وہ زہر دوڑنا شروع کیا۔ اب یہ تو فوراً پکڑ میں آ گیا، عباس نے اس کو تو سزا دے، لیکن یہ چھٹا زہر، اور حسن ہر زہر کے ساتھ، کیونکہ جو پہلے 3 زہر ناکام ہوئے تھے، تو اب جو زہر آتا ہے حاکم کی جانب سے وہ ایک سے ایک خطرناک آتا ہے۔ اب دیکھا کہ اب تو کوئی طریقہ نہیں ہے، دوبارہ جودھا سے کانٹیکٹ ہوا، 2 بار جودھا زہر کے واقعے میں آتی ہے، اور کہا کہ ایک بار اور ہمت کر لے، ولی عہد یعنی شہزادہ تیرے شادی کرنے کے لیے بے چین ہے، حکمران بن جائے گی۔ جودھا گھبرا گئی، کیسے زہر؟ جودھا کے گھر میں حسن نہیں جا رہے، جودھا کے گھر سے آئی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کر رہے، اپنے حجرے میں بھی اب اکیلے نہیں رہتے ہیں، حسن اپنے بستر پہ ہوتے ہیں، ایک طرف بہن زینب بستر بچھا کے سوتی ہیں، دوسری جانب بہن ام کلثوم بستر بچھا کے سوتی ہیں، ان کے بیچ میں حسن مشتبہ۔ بہت مشکل ہو گیا، لیکن شہزادگی کی خواہش، ملکہ بننے کی تمنا جان ہتھیلی پہ رکھ کے، آج کی رات ایک روایت میں 6 صفر کا دن ختم ہوا 7 کی رات، ایک میں 27 کا دن ختم ہوا آج کی رات، آہستہ آہستہ حسن مشتبہ کی جانب آ رہی، کیسے زہر دے؟ سوتے وقت انسان سرہانے پانی رکھ کے سوتا ہے نا، تو سراہی میں پانی تھا، جودھا نے چپکے سے جا کے اس میں یہ زہر ڈالا اور پھر واپس پلٹ۔ ایک مرتبہ امام تو اپنی شہادت کا پورا وقت، واقعہ، حالات سب جانتا، ایک مرتبہ حسن مشتبہ نے آنکھیں کھولی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زینب و کلثوم تھے، نیند ہی ایسی لیتی تھی کہ بھائی کی ذرا سی حرکت اور آنکھ کھل جائے، پتا ہے کہ ہم تو حفاظت کے لیے۔ گھبرا کے زینب نے کہا بھیا یہ آپ نے کس کو سلام کیا؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ ابھی خواب میں نے دیکھا تھا میرا نانا رسول خدا آیا، میرا بابا علی مرتضیٰ آیا، چچا حمزہ آئے ہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا آئی ہیں، ہماری نانی خدیجہ طاہرہ آئی ہیں، اور سب نے مجھے دیکھ کر کہا کہ حسن بیٹا چلنے کی تیاری کرو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ تو میں نے ان سب کو سلام کیا ہے۔ یہ جملہ کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلنے کی تیاری کرو، آپ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسن مشتبہ جملہ ادا کرے، کیا زینب نہ سمجھی ہوں گی؟ عقیلہ بنی ہاشم کیا کلثوم نہ سمجھی ہوں گی؟ ایک مرتبہ دونوں بہنیں تڑپتی ہیں، بھیا یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ اور حسن مشتبہ نے سراہی سے تھوڑا سا پانی لیا، بیمار تو پانی پیتا رہے نا بار بار، اور وہ پانی تھوڑا سا نوش کیا، اور ادھر پانی کلیجے تک پہنچا، اور حسن مشتبہ کا سارا بدن، حسن مشتبہ کا کلیجہ، حسن مشتبہ کا شکم مبارک اتنا شدید درد، یہ وہ امام معصوم ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ برداشت رکھتا ہے، لیکن حسن مشتبہ کی فریاد بلند ہوئی اور ایک مرتبہ ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھوٹ کے گیا۔ روایت یہ ہے کہ جہاں زمین پہ گرا یہ اتنا زہر اتنا سخت تھا کہ زمین پھٹ گئی۔ یہ زہر جو زمین کو پھاڑ رہا ہے یہ حسن مشتبہ کے کلیجے میں گیا۔ زینب نے بھائی کی حالت دیکھی، طرف کی آواز یہ بھیا حسین ذرا یہاں تو آنا، حسین تو برابر ہی کے حجرے میں ہے۔ ایک مرتبہ آتے ہیں، بھائی حسن کی حالت دیکھ رہے ہیں، حسن مشتبہ بستر پہ دوبارہ گر پڑے ہیں، حسن مشتبہ پانی کے لیے بیٹھے تھے گر پڑے ہیں، ادھر حسین عاشور کے دن کربلا میں زلزلہ سے گرے تھے، آج حسن مشتبہ اپنے حجرے میں دوبارہ زمین پہ گر پڑے ہیں اور کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تشت میں گر رہا ہے۔ ارے کوئی زینب کا امتحان تو سوچے، کوئی کلثوم کا امتحان تو سوچے۔ ہائے وہ بہنیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بھائی کا کلیجہ اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکل رہا ہے، مگر اس حالت میں بھی کہ حسن سے بولا نہ جائے، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہے،
حسین بھائی کے سرانے کھڑے ہیں. ایک بار حسن نے زینب کو اشارے سے بلایا اور کہا زینب ذرا ام فروہ کو بلا کے لانا. ام فروہ دوسرے حجرے میں ہے, وہاں سے بلائی گئی, تڑپ کے آئی, گھبرا کے آئی. ایک بار اپنے آقا کی حالت دیکھی, ام فروہ عجیب منظر دیکھ رہی ہے, میرا سہاگ گزر رہا ہے, ہائے میرے سر کا سایہ, میرے سر کا تاج جا رہا ہے, مجھے بلایا ہے. حسن نے اور قریب بلایا اور ایک مرتبہ ایک تعویذ ام فروہ کے حوالے کیا. ام فروہ گھبرا گئی, مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو قاسم ہے, میرا بیٹا قاسم, یہ تعویذ اس کے بازو پہ باندھ دینا. اور دیکھو جب انتہائی مشکل وقت قاسم کی زندگی میں آئے تبھی یہ تعویذ کھول کے دیکھنا, اس سے پہلے تعویذ نہ کھولنا. ارے جب سب سے مشکل وقت آئے, مشکل وقت کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کے بیٹے کی جان خطرے میں ہو تو ماں کہتی ہے یہ مشکل وقت ہے نا. لیکن عاشور کی صبح جب قاسم کی جان بچ رہی تھی تو ماں نے کہا بیٹا اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا کہ تجھے اپنے چچا پہ جان قربان کرنے کا موقع نہیں مل رہا. اس وقت تعویذ کھولا گیا تھا. پتا چلا آج کی رات شہید ہوتے ہوتے, کلیجہ ٹکڑے ہوتے ہوتے حسن کو حسین کا اتنا خیال تھا, لکھا تھا بھیا حسین یہ قاسم میری جانب سے فدیہ ہے, میری اس قربانی کو قبول کرنا. مفہوم عرض کر رہا ہوں. ام فروہ کو تعویذ دیا اور تعویذ دیتے ہی حسن کا ہاتھ بستر پہ گر پڑا. حسن دنیا سے رخصت ہوئے. آئے زینب نے سر پیٹا, آئے کلثوم نے فریاد کی بھیا حسین ذرا دیکھو کس طرح سے میرا ماں جایا, کس مظلومیت کے ساتھ مارا گیا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد جنازہ تیار ہوا. حسن مجتبیٰ کی وصیت تھی حسین مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا, لیکن اگر روک دیا جائے تو کوئی جنگ نہ کرنا, مجھے پھر بقیع کے قبرستان میں ماں کے پہلو میں لے جانا. اور ایک بار یہ جنازہ قبر رسول کے قریب پہنچا, نانا کے پہلو میں دفن کرنا ہے. روکنے والے وہاں روک رہے ہیں, 70 تیر انداز کھڑے ہیں. ایک مرتبہ 70 کمانیں کھینچی, 70 تیر چلے. ارے آپ کے آقا حسن مجتبیٰ کے لاشے میں یہ 70 تیر بے بس ہو رہے ہیں. عباس غیظ و غضب کے عالم میں تلوار پہ ہاتھ رکھتے ہیں. مولا عباس اللہ نے آپ کا امتحان بھی کیا امتحان لیا ہے, بھائی کے جنازے میں تیر برس رہے, آپ کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں. کربلا کے میدان میں سکینہ تڑپ رہی ہے, آپ کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے. حسین نے روک دیا, عباس تلوار نہیں چلانا ہے. اور ایک بار جنازہ لے کے آ رہے ہیں بقیع کی جانب, لیکن قبر رسول اور بقیع کے درمیان ہی تو حسن مجتبیٰ کا گھر تھا نا. ایک مرتبہ راستے میں گھر آیا, حسن کے گھر میں جنازہ لے کے حسین داخل ہوئے. وہاں بہنیں صفِ عزا بچھا کے بیٹھی ہیں. آئے بھیا حسن مجتبیٰ مارے گئے. زینب نے دیکھا جنازہ گھر سے نکل کے آ رہا ہے, تڑپ کے کھڑی ہو گئی. بھیا کوئی جنازہ گھر سے نکل کے واپس نہیں آتا ہے, یہ کیوں آ رہا ہے؟ حسین نے کہا زینب بہن باتیں تفصیل بعد میں پوچھ لینا, ایک آخری خدمت کر لو. اور یہ کہہ کے جنازہ زمین پہ رکھا اور کہا کہ بھائی کے جنازے میں تیر پہ وسط ہے, اس طرح تو میں اپنے بھائی کو دفن نہ کروں گا, آؤ تیر نکالیں. ایک طرف حسین, ایک طرف زینب بیٹھے, ایک طرف عباس, ایک طرف کلثوم بیٹھی, روتے جاتے ہیں, تیر نکالتے جاتے ہیں. یہ تیر نکلے اور یہ جنازہ بقیع میں دفن ہوا. ایک عام بہن بھی ہو اور بھائی کے جنازے کی یہ حالت دیکھے تو زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی. یہ تو زینب کبریٰ ہے, زندگی بھر یاد رہا. ارے اللہ نے زینب کا یہ امتحان بھی لیا کہ بھائی کے لاشے سے تیر نکالنا پڑے. یہی وجہ ہے 11 محرم کو جب اہل بیت کا لٹا قافلہ کربلا سے چلنے کی تیاری کر رہا ہے اور اونٹوں کا رخ مقتل کی جانب کیا گیا, ہر بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ سے اپنے وارث کے لاشے پہ گرا دیا. فروہ قاسم کے لاشے پہ گئی, لیلا اکبر کے لاشے پہ گئی, رباب اصغر کی ننھی سی قبر پہ گئی, کلثوم بھیا فرات کہتی ہوئی, بھیا عباس کہتی ہوئی فرات کی جانب چلی, اور زینب حسین کے لاشے پہ آئی. ایک مرتبہ حسین کا لاشا دیکھا اور ایک جملہ کہا بھیا آج تیرا لاشا بھی تیروں سے چھلنی ہے, کل مدینے میں بھائی حسن کا لاشا بھی تیروں سے چھلنی تھا. بھیا تو یقیناً بہن سے شکایت تو کرے گا کہ جب حسن کے جنازے میں تیر لگے تو زینب نے یہ تیر نکالے, اور آج حسین کے لاشے میں تیر ہے اور زینب تیر نہیں نکال رہی. لیکن بھیا تو دیکھ رہا ہے میری مجبوری, کل مدینے میں میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے, میں نے بھائی کے لاشے سے تیر نکالے. ہائے آج وہ زینب کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہیں اور اس کے بھائی حسین کا تیروں سے جلنی لاشا اس کے ساتھ.
خدا بندہ میرے مظلوم آقا حسن مشتبہ کی اس شہادت کا اور زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ حسن و زینب کے ماننے والوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ آج آقا حسن مشتبہ کی صف اعظم بچھانے والے وہ مومنین جنہوں نے امام بارگاہ علی رضا سے تعاون کیا ہے، خدا بندہ ان کی توفیقات بڑھا، مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور اب آپ دور سے صحیح، ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ صحیح، کمپیوٹر کی اسکرین پہ صحیح تابوت کی زیارت کریں۔ حسن مشتبہ کا تابوت آپ کو زیارت بھی کرائی جا رہی ہے۔ ماتم حسن، ماتم حسن۔